الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سورہ بقرہ کی آخری یہ دو آیتیں احادیث کے اندر اس کے بڑے فضائل منقول ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی واحد یہ دو آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر معراج کے موقع پر براہ راست اللہ تعالیٰ نے بطور تحفے کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ چنانچہ نسائی شریف کی حدیث ہے جس میں تین چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے نبی کو تحفے دیے۔ ان میں سے ایک چیز 50 نمازیں تھیں جو بعد میں 5 رہ گئیں۔ اب پڑھنے کے اعتبار سے تو یہ 5 ہیں، ثواب کے اعتبار سے 50 ہی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ دو آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا فرمائیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے ایسا شخص جس نے کسی کو میرے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں اس کی ضرور مغفرت کر دوں گا، اس کی بخشش کر دوں گا۔ یہ وعدہ بطور تحفے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہ دو آیتیں بطور تحفے کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں اور براہ راست عطا فرمائیں کہ جبریل کا بھی درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کو سوتے وقت ان دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ہر طرح کی ضرورت کے اعتبار سے یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو آیتیں جس پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے عطا فرمائی ہیں، اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو خود اپنے دست مبارک سے لکھ دیا تھا۔ کوئی بھی مخلوق ابھی پیدا نہیں کی گئی تھی کہ یہ دو آیتیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ عشاء کے بعد سوتے وقت ان دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو یہ دو آیتیں قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس کا شمار تہجد پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ دو آیتیں آسان ہیں، بڑی سہل ہیں۔ جب ہم اپنے کسی مسلمان کی تدفین کرتے ہیں تو قدموں کی طرف کھڑے ہو کر یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور آسانی سے ان کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ جب تک یاد نہ ہو قرآن پاک کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھی تو قرآن پاک کھول کے یہ دو آیتیں پڑھ لے جانے سے پہلے۔ گھر میں بھی قرآن پاک ہوتا ہے، اس وقت بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم اور بہقی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزائن ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خزائن میں سے یہ دو آیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پہلی حدیث اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنت الفردوس کے خزانوں میں سے عطا کی،
اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے عطا کی، کہ کیونکہ نیچے جنت الفردوسی ہی ہے، جنت ہے، تو عرش کے نیچے جو خزائن ہیں ان خزائن میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خاص طور پر پڑھا کرو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروایا کرو۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو ذرا سی بھی عقل ہے، ذرا سی بھی سمجھ ہے، تو وہ ان آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو خود دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنی سی سمجھ ہے، ہم آیا اس کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آیت الکرسی کا بھی تذکر آتا ہے۔ آیت الکرسی وہ بھی سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اس کا بھی درس اور اس کے فضائل پہلے ہو چکے ہیں۔ تو آیت الکرسی اور اسی طرح یہ دو آیتیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فضائل ہی فضائل ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 3 دن مسلسل ان آیتوں کو گھر میں پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو شیطانی قوتوں سے، شیطانی طاقتوں سے تحفظ کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان آیتوں کو یاد رکھیں، پڑھیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی جانب نازل کی گئی، والمؤمنون، اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی، رسول بھی ایمان لاتے ہیں اور ایمان والے بھی ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ یہ سب ایمان لاتے ہیں، سب سے مراد اللہ کے نبی اور ایمان والے، کہ یہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور بلا شبہ واحد یہ امت مسلمہ ہے جو سارے رسولوں کو مانتی ہے، ساری کتابوں کو مانتی ہے، سارے فرشتوں کو مانتی ہے، بخلاف پہلی امتوں کے کہ یہود کہتے تھے کہ ہمیں جبریل سے دشمنی ہے، جو وہی جبریل لے کے آتا ہے ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ہم پر سخت ایمان لے کر آتا، سخت اعمال لے کر آتے تھے۔ اور اسی طرح یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا انکار کرتے ہیں۔ باقی جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں، جتنی بھی قومیں ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری کسی کو مانتی ہیں، کسی کو نہیں مانتی۔ واحد یہ امت ہے جو سب فرشتوں کو، سب کتابوں کو، سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے، اور واقع میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں ڈالتے۔ جتنے بھی برحق نبی اور رسول ہیں سب کو ہم مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے احکام ہیں ہم نے ان کو اچھی طرح سے سن لیا ہے۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم رغبت سے ان کی تعمیل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر آ جانا ہے۔ تو ایک آیت کا ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوسری آیت کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفصیل اگلے درس میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات اور قرآن پاک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔